أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا وهدى المؤمنين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمدللہ، بارگاہ رب العزت میں میرے لیے یہ مقام شکر ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر کرنے کا شرف ان پہاڑوں کے درمیان بہترین آباد اہل تشیع کی بستی لیہ میں مجھے مجلس اور ذکر کا شرف مل رہا ہے. بہت ہی مشہور و معروف یہ حدیث جو ہماری قوم کا بچہ بچہ اس حدیث سے واقف ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ محمد نے فرمایا کہ اپنی مجلسوں کو، اپنی نشست کو، اپنی بیٹھک کو، اپنے جلسوں کو، اپنی میٹنگز کو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے مزین بنائیے. الحمدللہ، ہم دنیا کی واحد قوم ہیں کہ جن کے پاس ایسی شخصیات ہیں کہ اگر ہم صرف ان کا نام لیتے ہیں تو ہمارا شمار عبادت کرنے والوں میں ہو جاتا ہے. دنیا کی بہت قومیں ہیں، کسی کے پاس کوئی ایسی ہستی نہیں ہے، کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ وہ اس کا صرف نام لے اور نام لینا عبادت ہو جائے. یہ مقام شکر ہے ہمارے لیے. پیغمبر کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے وہ قوم جو جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی دعا سے آج زندہ ہے اور اس ذکر کو نسلاً بعد نسل آگے پڑھاتی چلی جا رہی ہے، پیغمبر کی اس حدیث پر عمل ہو رہا ہے. یہ بہترین عالی شان امام بارگاہ ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے ہے، یعنی پیغمبر کی اس حدیث پر عمل ہو رہا ہے. مولا امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل کے لیے پیغمبر نے روایتوں میں الگ الگ طرح سے الگ الگ الفاظ سے
اس بات کو ذکر کیا گیا کہ حضرت نے فرمایا ان لعلی فضائل لا تحصى ولا تعد، میرے بھائی علی کے اتنے فضائل ہیں کہ جنہیں گنا نہیں جا سکتا، جنہیں شمار نہیں کیا جا سکتا. من كتب فضيلة من فضائله علیہ السلام غفر اللہ له الذنوب. فرمایا کہ اگر میرے بھائی علی کے فضائل میں ایک فضیلت اگر اپنے ہاتھ سے کوئی لکھے تو پروردگار عالم اس کے گناہوں کو بخش دے گا. بعض روایت میں لکھا ہے کہ ان گناہوں کو بخش دے گا کہ جو گناہ اس نے اپنے ہاتھوں سے انجام دیے ہیں. وَمَنْ سَمِعَ فَضِيلَةً مِّن فَضَائِلِهِ علیہ السلام، اور اگر علی کے فضائل میں ایک فضیلت کوئی اپنے کانوں سے سنتا ہے تو پروردگار عالم اس کے ان گناہوں کو بخش دے گا جو اس نے اپنے کانوں سے انجام دیے ہیں. حدیث بیان کرنے والے کے لیے ہے من قرأ فضیلة من فضائلہ علیہ السلام، جس نے اہل بیت کے فضائل میں ایک فضیلت کو اگر کہیں پر بیٹھ کر بیان کیا تو پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. ہمارے ایک استاد مولانا سید نسیم حسن رضوی، میرا نام شائخ رضا رضوی ہے، ہمارے استاد مولانا نسیم حسن رضوی صاحب جب ہم حوزے کی تعلیم حاصل کر رہے تھے تو کبھی کبھی ایسا موقع آتا تھا جمعے کے دن یا تعطیلات میں، کبھی ہم نے ان سے کہا کہ چھٹی چاہیے ہمیں 2-3 گھنٹے کے لیے کسی پارک میں جانا ہے، تو ایک جملہ جو مجھے ہمیشہ ان کا یاد رہتا وہ یہ کہتے تھے جائیے سیر کرنے کے لیے جانا چاہیے، بہت اچھی بات ہے. جب گارڈن میں پارک میں پہنچو گے تو وہاں پہنچنے کے بعد کوئی ایک چھوٹا سا ذکر پڑھ لینا، چھوٹا سا ایک ذکر پڑھ لینا. کچھ نہ یاد آئے چھوٹا سا سورہ پڑھ لینا، کچھ نہ سمجھ میں آئے اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت پڑھ لینا، صلوات پڑھ لینا، کوئی ایک ایسا ذکر کرنا تاکہ تمہارا وہاں جانا جو سیر و تفریح کی غرض سے ہے وہ عبادت شمار ہو جائے. میں کپواڑہ ڈسٹرکٹ میں ٹنگڈار کے پاس کرنا سادات کاظمی کی ایک بڑی بستی ہے، وہاں پر تقریباً 13 برس سے ہر سال ماہ محرم الحرام میں خدمت کا شرف حاصل کر رہا ہوں. یہ 2 مولانا ہمارے درمیان بیٹھے ہیں جو کرنا سے ہیں، تو اس سال بھی میں محرم میں تو آیا ہی تھا، اربعین کے پروگرام کے لیے بھی آیا. وہاں سے ارادہ ہوا ہمارے آغا شعبانی محترم انتقال ہو گیا کہ فاتحہ پڑھیں کرگل چلیں. کرگل تک آئے تو ارادہ بنا کہ اس بار لے بھی دیکھ لیا جائے. اللہ کی زمین ہے، دیکھیں اس کی شان ہے تو اس کا شکر ادا کریں. تو گھومنے کی غرض سے لے آئے. اب یہ توفیق مل گئی کہ مولانا صاحب نے مجھے یہاں منبر پہ بٹھا دیا اور ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام بھی ہو گیا. تو مجھے میرے استاد کی وہ بات یاد آئی کہ اگر آپ کہیں جا رہے ہیں تو کوئی ذکر کریں تاکہ آپ کا وہ سیر و تفریح کا سفر عبادت ہو جائے. ایک صلوات پڑھیں محمد. ایک چھوٹی سی بات جو یہاں کے مارکیٹ کے حوالے سے میرے ذہن میں ہے وہ میں آپ کو بتا دوں، ذہنوں میں ہوگی آپ کے، اور اس کے بعد 1 یا 2 روایت مولا کے فضائل کی اور بات ختم ہو جائے گی. جناب شیخ یعقوب کلینی صاحب کی ہمارے مذہب کی مشہور و معروف کتاب اصول کافی، جس کے اندر انہوں نے ایک حدیث نہیں ایک باب، اس کے اندر کئی ساری حدیثیں نقل فرمائی ہیں جس میں بہت زور دیا ہے. معصومین نے فرمایا ہے التجارت تزید العقل، حدیث ہے، چھٹے امام نے فرمایا بزنس اور تجارت کرنے سے عقل بڑھتی ہے. وَمَن لَمْ يَتَّجِرْ يَزِيدُ الْعَقْلِ، اور جو بزنس نہیں کرتا ہے اس کی عقل نہیں بڑھتی ہے. یہاں کا مارکیٹ، یہاں کا ٹورزم، مجھے نہیں معلوم ہے جوانوں کا کیا صورتحال ہے، بزنس میں ہیں بزنس میں نہیں ہے، جابس کی طرف جاتے ہیں، نہیں معلوم ہے. لیکن میرے دل نے چاہا یہاں مارکیٹ اور بزنس دیکھ کے کہ میں آپ کو تشریف دلاؤں کہ امام فرماتے ہیں کہ بزنس کرو. اگر کسی کو سرداری چاہیے، کسی کو بلندی چاہیے تو اسے جاب میں نہیں جانا ہے، اسے بزنس میں آنا ہے. ٹھیک ہے، جاب از ویری لمیٹڈ، آپ کو پتا ہے، تو آپ کو بزنس میں آنا ہے. یہ امام کی حدیث ہے. بہت ساری حدیث ہے، میں نے ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی ہے.
میں پہلے بہت غور و فکر کرتا تھا اور دل میں خیال آتا تھا، ہر شہر میں، قصبے، گاؤں میں لوگ دیکھتا ہوں سڑک پہ چادر بچھا کے کچھ نہ کچھ 10-10 روپے والی چیزیں بیچتے ہیں، ہر جگہ ہے، دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے. تو میں سوچتا تھا اس کا ٹوٹل سامان بیچارے کا 1000 روپے کا ہوگا، یہ دن بھر میں کیا بیچتا ہے، اس کا کتنا پروفٹ ہوتا ہے اور اس میں سے کتنا اس کو ملتا ہے. یہ میرے ذہن میں سوال آتے تھے. لیکن جب میں نے یہ امام کی حدیثیں شیخ یعقوب کلینی صاحب کے یہاں پڑھی اور کچھ حدیثیں علامہ مجلسی نے بحر الانوار میں بھی لکھی ہیں، جب اس کو پڑھا تو خود جواب مل گیا، اس کا خود جواب مل گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چونکہ نبی اور ان کے بعد امام پیغام کو آگے بڑھانے والے ہیں، یہ جو میسج ہمیں ملا ہے امام کے ذریعے سے کہ بزنس کریے اور بزنس کرنے سے عقل بڑھتی ہے، وہ سوال جو آتے تھے کہ اس کی چھوٹی سی دکان ہے، اس کا چھوٹا سا سامان ہے، کیا بیچتا ہوگا، کیا اس کو پروفٹ ہوتا ہوگا، اس سب کے جواب وہ حدیثیں پڑھنے سے خود بخود مل گئے. بزنس کرنا آپ کا کام ہے، برکت دینا اللہ کا کام ہے. بہرحال پیغمبر کی حدیث جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جہاں بیٹھو علی کا ذکر کرو، اپنے سادہ الفاظ میں اگر آپ کہیں جہاں بیٹھو اپنی بیٹھک کو علی کے ذکر سے زینت بخشو. ہم لوگ آ رہے تھے سری نگر سے کرگل کے راستے میں، ایک جگہ تھی وہاں پہ گھوڑ سواری ہو رہی تھی، تو ایک شخص جو گھوڑے وڑے کا کام کرتا ہے اس کا نام تھا معروف، ابھی کل کی بات، پرسوں کی بات ہے. تو ہم نے اس کے ساتھ اس کا گھوڑا لیا کرائے پہ کیا. آخر میں ہم نے اس کو پوچھا مسلمان ہو؟ جہاں بیٹھے علی کی بات کرنا ہے نا. آپ نے کہا مسلمان ہو، اپنا کام تو کرنا ہی چاہیے، بازار کی دکان پہ بھی اپنا کام چپکے سے کر ہی دینا چاہیے، کچھ نہیں کر سکتے ہو تو سوال چھوڑ دینا چاہیے. تو ہم نے اس سے کہا کہ مسلمان ہو، امام حسین کا نام سنا ہے؟ مولانا صاحب ساتھ میں تھے، بولے ہاں سنا ہے نام. میں نے کہا تو یہ بھی سنا ہوگا کربلا میں کیا ہوا ہے؟ بولا اتنا کچھ پتا نہیں ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایسے سلایا جا رہا ہے نا، ایسے سلایا جا رہا ہے کہ بس سوتے رہو، کچھ آپ کو پتا نہیں ہے. مسلمانوں سے سوال کریے جناب رسول اللہ نے جو اسلام کو آگے بڑھایا کس کی دولت سے بڑھایا؟ نام بھی نہیں بتایا. جناب خدیجہ کا کوئی ذکر نہیں ہے مساجد سے، کچھ ہے ہی نہیں. بہرحال پیغمبر کی حدیث ہے کہ جہاں بیٹھو علی کی بات کرو، جہاں بیٹھو کچھ نہ کچھ چھوڑ دو. یہ ذمہ داری مولانا کی نہیں ہے، شیخ صاحب کی نہیں ہے، میری نہیں ہے. صرف مولانا کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ممبر پہ آئیں گے تو یہاں سے کوئی تبلیغ ہوگی، کوئی پیغام ہوگا. یہ ہر شیعہ کی ذمہ داری ہے، ہر محب اہل بیت کی ذمہ داری. جہاں بیٹھو جس سے ملو ایک شوشہ چھوڑ دو. مگر تبلیغ کرنے، امر بالمعروف کرنے کے شرائط ہیں. سب سے پہلے اپنے آپ کو اس سے امان میں سمجھیں. ایسا نہ ہو کہ آپ نے بات چھیڑ دی تو منہ پہ ایک لگا دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. سب سے پہلے اپنے آپ کو جہاں محفوظ سمجھ رہے ہیں آپ ذکر چھیڑ دیجئے آپ وہاں پہ مولا کا. پیغمبر اسلام مسجد میں نماز پڑھا رہے، روایت میں لکھا ہے، راوی نے روایت لکھی ہے، کتاب کا نام ہے کنز المطالب و بحر المناقب فی فضائل علی ابن ابی طالب. کتاب کا نام ہے، 3 جلدوں میں کتاب ہے، بہترین کتاب ہے. لکھتے ہیں آغا حسینی صاحب اس کے اندر روایت نقل کرتے ہیں کہ راوی کہتا ہے کہ پیغمبر نے نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد جو ہے پیغمبر شہزادی فاطمہ کے گھر آ گئے اور آنے کے بعد کہا کہ الیوم ابو کی ضیف کی، آج تمہارا بابا تمہارے گھر میں مہمان ہے. کون کہہ رہا ہے یہ؟ جناب رسول خدا اپنی بیٹی جناب سیدہ کے گھر پہ آگے کہتے ہیں آج تمہارا بابا تمہارے گھر پہ مہمان ہے. فقالت فاطمہ سلام اللہ علیہا الحسن والحسین یطالبانی شیء ولم یوجد شیء فی منزلی. حسن حسین بہت دیر سے کچھ مانگ رہے مگر گھر میں کچھ ہے ہی نہیں. کھانے کا کچھ ہوتا تو میں پہلے حسن حسین کو دیتی، آپ کہہ رہے ہیں میں مہمان ہوں لاؤ کچھ. لکھا ہے کہ یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی، اذ دخل علی علیہ السلام، دروازے سے اتنے میں مولا علی بھی داخل ہو گئے. یہ بات باپ بیٹی کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی کہ مولا علی بھی داخل ہو گئے گھر کے اندر. سب بیٹھے ہوئے ہیں، پنجتن گھر کے اندر جمع ہیں. پیغمبر نے صاحب میں اگر عربی کی روایت پڑھوں گا تو لمبا ہو جائے گا، مجھے 25 منٹس میں ختم کرنا ہے. پیغمبر اسلام اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنے داماد اور بھائی کے ساتھ اور اپنے دونوں بچوں کے ساتھ گھر میں جمع ہے، پنجتن جمع ہے. پیغمبر سے جناب سیدہ نے کہا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اتنے میں جناب جبرائیل نازل ہوئے پیغمبر کے پاس اور کہا کہ سب سے پہلے سلام اللہ نے تمہیں کہا ہے اور کہا ہے کہ ان تسألوا من فاطمہ وعلی والحسن والحسین ماذا
یشتہون من فواکہ الجنہ، اے پیغمبر اللہ نے تمہیں سلام کے بعد تم سے یہ کہا کہ تم ان پنڈتن سے سوال کرو، پوچھو کہ ان کو جنت کے میووں میں سے کون سا میوہ چاہیے۔ اب جیسے ہی جناب جبرائیل نے کہا تو پیغمبر نے بات رکھی پنڈتن کے درمیان، فسکتوا جميعا، روایت کے سب خاموش ہو گئے، فتکلم الحسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام نے گفتگو کی اور فرمایا کہ بابا جان آپ کی اجازت سے، ماں فاطمہ آپ کی اجازت سے، نانا آپ کی اجازت سے، بھیا حسن آپ کی اجازت سے، انا اريد اختار، میں چوز کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں چوز کروں کہ جنت سے کیا کھانا ہے۔ فرمایا اريد رطبا جنيا، مجھے تازہ ترین کھجوریں چاہیے۔ رطب عربی زبان میں اس کھجور کو کہتے ہیں جو پیڑ ہی کے اوپر پک جاتی ہے، سیب اور خوبانی جو پیڑ پر پک جاتا ہے، تو کچھ کھجوریں ایسی ہوتی ہیں جن کا پروسیس ہوتا ہے، ان کو پہلے ہی توڑ لیا جاتا ہے، کچھ ایسی ہوتی ہیں جو پیڑ کی شاخ پہ لگے لگے پکتی ہیں، اس کو کہتے ہیں رطب۔ اب ایسی کھجور تو کھجور کے موسم ہی میں مل سکتی ہے، کھجور کا موسم نہیں ہے، اور امام حسین علیہ السلام نے کھجور کا مطالبہ کیا۔ پیغمبر نے امر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ فاطمہ ان تدخل الغرفہ، لکھا ہے کہ حکم دیا شہزادی کو کہ کمرے کے اندر داخل ہو جائیں، واحضری ما فیہا، جو رکھا ہے اس کو لا کے میرے سامنے رکھ دیں۔ شہزادی کمرے کے اندر گئی اور ایک دسترخوان اٹھا کے لائیں اور پیغمبر کے سامنے آپ نے وہ طبق رکھ دیا۔ اب روایت کے الفاظ ہیں کہ پیغمبر نے ایک کھجور کو اخذ رطبۃ ووضعها فی فی الحسین علیہ السلام، ایک کھجور کو پیغمبر نے اٹھایا اور جناب امام حسین علیہ السلام کے دہنے مبارک میں کھجور کو رکھا، وقال ہنیئا لک یا حسین، حسین تمہیں یہ کھجور جنت کی کھجور ہے نا، جنت کی کھجور مبارک ہو۔ دوبارہ کھجور اٹھائی، جناب حضرت امام حسن کے منہ میں رکھا اور کہا کہ جنت کی کھجور مبارک ہو۔ تیسری مرتبہ اخذ رطبۃ ثالثۃ، تیسری مرتبہ کھجور کو اٹھایا اور جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے منہ میں رکھا اور کہا کہ بیٹا فاطمہ جنت کی کھجور مبارک۔ لکھا ہے روایت میں کہ پھر آپ نے چوتھی مرتبہ کھجور کو اٹھایا اور جناب علی مرتضیٰ کے دہنے مبارک میں رکھا اور مولا علی سے کہا کہ علی ہنیئا لک یا علی، جنت کی کھجور علی تمہیں مبارک ہو۔ یہ عمل انجام ہو گیا۔ پھر اس کے بعد فوراً دوسری مرتبہ کھجور کو اٹھایا اور اپنی جگہ سے آپ کھڑے ہو گئے، رسول اللہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ لکھا ہے فوثب قائما، وثبہ کے معنی عربی زبان میں یہ ہوتے ہیں کہ اچھل کے جلدی سے کھڑے ہو جانا۔ پیغمبر اسلام دوسری مرتبہ کھجور اٹھا کے امیر المومنین کے دہنے مبارک میں رکھ رہے ہیں اور عمل یہ ہے کہ آپ بہت جھٹکے کے ساتھ کھڑے ہو جا رہے ہیں۔ پھر تیسری مرتبہ آپ نے کھجور اٹھائی اور 3 مرتبہ پیغمبر نے علی کے دہنے مبارک میں کھجور کو رکھا۔ پنڈتن نے دیکھا، فسألت فاطمہ، شہزادی نے سوال کر لیا کہ بابا جان الیوم رأیت منک العجب، آج تو میں نے بڑی عجیب بات دیکھی، حسن کو ایک کھجور کھلائی، حسین کو ایک کھجور کھلائی، مجھے ایک کھجور کھلائی اور ایک ہی مرتبہ جنت کی مبارکباد پیش کی، لیکن جب علی کی باری آئی تو آپ نے 3 مرتبہ کھجور کھلائی اور 3 مرتبہ آپ نے مبارکباد پیش کی ہے، تو بڑی عجیب بات ہے۔ پیغمبر نے اس کا جواب دیا، کہا کہ جب میں نے حسین کو کھجور کھلائی تو آسمان سے فرشتے نازل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ حسین جنت کی کھجور مبارک ہو، تو میں نے ان کی آواز پہ آواز ملاتے ہوئے حسین سے کہا کہ جنت کی کھجور مبارک ہو۔ جب حسن کو کھجور کھلائی تو بھی فرشتوں نے کہا تو میں نے کہا، جب تمہیں کھجور کھلائی تو جنت سے حوریں نازل ہوئی اور انہوں نے کہا کہ شہزادی کھجور مبارک ہو، تو میں نے کہا کہ کھجور مبارک ہو۔ لما وضعت تمرۃ فی فی علی علیہ السلام فجاء نداء الحق سبحانہ وتعالی، لیکن جب میں نے کھجور علی کے دہنے مبارک میں رکھا اور علی کو کھجور کھلائی تو خود اللہ کی آواز آئی اور اللہ نے کہا کہ علی کھجور جنت کی مبارک ہو۔ اللہ کی قمت اجلالا لہ، الفاظ ہے روایت کے کہ میں اللہ کی آواز کی جلالت و منزلت و عظمت کی وجہ سے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور میں نے اس عمل کو دوبارہ انجام دیا۔ پھر اللہ نے مبارکباد پیش کی تو میں نے اس عمل کو تیسری مرتبہ انجام دیا۔ پھر آواز قدرت یہ آئی، یا نبی لو القمت رتبة من الساعة الى يوم الساعة لا اقول هنيئا لك يا علي، اے میرے نبی اگر تم اب سے لے کر قیامت تک علی کو ایک ایک کر کے کھجور کھلاتے رہو گے تو میں اللہ علی کو مبارکباد پیش کرتا رہوں گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد محمد
یہ وہ فضائل ہیں جو پیغمبر کی بزم میں امیر المومنین کے پہنچائے گئے ہیں، جن کے لیے یہ ہمارے علماء نے کتابوں میں لکھا کہ علی کے فضائل تو اتنے زیادہ، میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ پیغمبر نے فرمایا ان لیاسی فضائل لا تحصى ولا تعد، میرے بھائی علی کے اتنے فضائل ہیں کہ جنہیں گنا نہیں جا سکتا، جنہیں شمار نہیں کیا جا سکتا، اتنے سارے فضائل ہیں۔ یہ علی کے اتنے فضائل جو آج ممبروں سے علماء آپ تک پہنچا رہے ہیں، یہ وہ فضائل ہیں کہ جن کو دشمنوں نے جلن میں چھپایا، علی کے چاہنے والوں نے خوف سے چھپایا، اس کے باوجود بھی اتنے سارے فضائل آپ تک پہنچے ہوئے ہیں۔ شام کے دربار میں حاکم جو ظالم تھا، اس نے کسی سے سوال کر لیا کہ ذرا اگر تم سے میں یہ کہوں کہ ایک جملے میں علی کے فضائل بتاؤ تو کیا کہو گے؟ معاویہ نے سوال کیا ایک جملے میں اگر تم علی کے چاہنے والے ایک جملے میں، ایک سینٹینس میں اگر علی کی فضیلت بیان کرو گے تو کیا کہو گے؟ اس نے کہا کہ میں بیان تو کر دوں گا، امان ملے گی؟ کہا کہ امان کا وعدہ کرتا ہوں، امان ملے گی، بتاؤ۔ تو اس نے کہا جب تک علی زندہ تھے کوئی ظالم مایوس نہ ہوا اور کوئی ظالم مطمئن نہ ہوا اور کوئی مظلوم مایوس نہ ہوا۔ ہر ظالم کو اس بات کا خوف رہتا تھا کہ اگر میں نے کہیں ظلم کیا تو کہیں میری گردن اور علی کی تلوار نہ ہو جائے۔ ہر مظلوم کو اس حمایت کا اپنے اندر ایک اطمینان پیدا ہوتا تھا کہ میرے ساتھ علی کھڑے ہوئے ہیں۔ کوئی بچہ اگر اسے دوسرے بچے نہیں کھلا رہے ہیں تو علی کہتے تھے کہ تمہیں کیوں نہیں کھلا رہے، یتیم سمجھ کر جاؤ ان سے کہو کہ میں تمہارا باپ یہاں کھڑا ہوا ہوں، ساتھ میں کھیلو جا کے۔ کون کون سے مواقع، کون کون سی سیرتیں امیر المومنین علیہ السلام کی، آخر میں وہ سیرتیں کہ جن میں لکھا ہے کہ مولا علی اگر کسی کو کوئی چیز عطا کرتے تھے تو کسی کو خبر نہیں ہوتی تھی۔ جناب کمیل کئی واقعے ساتھ میں رہے ہیں اور دیکھا ہے، ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک خاتون ہے، اس کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، خالی پانی ابل رہا ہے۔ دو طرح کی روایتیں ہیں، خالی پانی ابل رہا ہے، ایک روایت میں لکھا ہے کہ صرف پتھر پانی کے اندر ابل رہے ہیں اور اپنے بچوں کو بہلا رہی ہے کہ کھانا بن رہا ہے، بھوک سے رونے کی ضرورت نہیں ہے، کھانا بن جائے گا، دے دیں گے۔ علی کو خبر ہوئی، آئے، خود راشن کاندھوں پہ لادا، گھر تک پہنچایا۔ سیرت یہ ہے کہ اگر کسی کو پتا چلتا ہے تو فون کر کے اس کو 10 کلو آٹا دینے کے لیے بلانے کی ضرورت نہیں ہے، سیرت یہ ہے کہ اس کو اٹھاؤ، اس کے گھر تک پہنچا کے آؤ۔ جناب کو میں نے سوال کیا کہ ٹھیک ہے مولا آپ نے راشن کا انتظام کیا لیکن میں اسے اپنے کاندھے پہ لاد لیتا ہوں، تو مولا نے کہا نہیں، تمہارے کاندھے پہ لدے گا تو بات کچھ اور ہو جائے گی، میں جا رہا ہوں مدد کرنے کے لیے تو یہ میرے ہی کاندھے پہ ہونا چاہیے۔ اپنے ہی کاندھے پہ لادا اور جا کے اس کے گھر پہنچا کے آئے، اس کے بچوں کو کھلایا۔ خاتون سے سوال کیا، دو کام ہے، کھانا بنانا، بچوں کو کھلانا، اب میں بچوں کو کھیل میں لگاتا ہوں، آپ کھانا بنائیں، یا میں کھانا بناتا ہوں، آپ بچوں کو کھیل میں لگائیں۔ سیرت تو دیکھیے امیر المومنین علیہ السلام، سبحان اللہ، بڑا عظیم کردار آپ نے ادا کیا، بہت عظیم کردار۔ اسی لیے غیر مسلم مفکر کو یہ کہنا پڑا کہ علی آج دنیا سے 21 رمضان کو رخصت ہو گئے، کتاب میں لکھا ہے کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، علی نہیں گئے ہیں، عین عدل دنیا سے چلا گیا ہے۔ اس انداز کی عدالت آپ نے پیش کی۔ بس مجھے 23 منٹس ہو گئے اور 25-26 منٹ میں مجلس ختم کروں گا۔ بڑی عجیب عدالت کا ایسا نظام اور ایسا سسٹم آپ نے پیش کیا ہے کہ رہتی دنیا تک کوئی علی کو بھلا نہیں سکتا۔ یہ خود میں ایک معجزہ اور ایک بڑی عظیم فضیلت ہے کہ وہ علی کی جسے 70 ممبر یا 70,000 ممبروں سے جس کی برائی کا پیغام دیا جاتا تھا اور ممبر پہ بیٹھ کے علی کی برائی کرنے والے کو سیلری اور تنخواہ دی جاتی تھی، مائیں بچوں کو یہ کہہ کے ڈراتی تھی کہ سو جاؤ ورنہ علی آ جائے گا، آج اس علی کا وہ جلوہ ہے کہ جسے دنیا دیکھ کر اندازہ لگا ہی نہیں سکتی کہ یہ وہی علی ہے جس کے بارے میں ایسے فرمان جاری ہوئے تھے۔ لیکن الحمدللہ بارگاہ خداوند میں ہم شکر ادا کریں گے کہ ہمیں اس قوم میں اللہ نے شمار کیا کہ ہم علی کا ذکر کرنے والے ہیں۔ کون علی؟ وہ علی کہ جس کے بغض میں لوگوں نے حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام سوال کرتے ہیں، رقص پڑھتے ہیں، کیوں میرے خون کے پیاسے ہو، کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو نرغہ عطا سے ایک جواب آیا کرتا تھا، بغضاً لأبیک، ہم تمہیں تمہارے باپ کے بغض میں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذاتی کوئی ان کے پاس ویلڈ ایسا پروف نہیں ہے، کوئی مضبوط بتانے کو جواب نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ حسین ہم تمہیں کیوں قتل کر رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں قتل کر رہے ہیں تمہارے بابا کے بغض میں. بڑی عجیب روایت ہے. جناب سیدہ کے دروازے پہ جب وہ ظلم ہوا تو ظالم نے دروازہ گرانے کے بعد ایک خط شام کو لکھا, شام کے حاکم کو لکھا ہے. وہ خط گوگل پہ موجود ہے, کسی کو چاہیے تو مل جائے گا. اس نے اپنے ان مظالم کا, اپنے ان ظلموں کا اعتراف کیا کہ میں نے جناب سیدہ کے دروازے پہ کیا کیا ظلم کیے. اس کے اندر اس نے ایک بات لکھی ہے کہ جب میں در زہرا کو جلا رہا تھا اور دھکا دے رہا تھا تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ یہ نبی کی بیٹی کا دروازہ ہے, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں. فَتَذَكَّرْتُ سِحْرَ النَّبِيِّ وَعَلِيٍّ, پھر مجھے یاد آیا کہ محمد اور علی نے قوم پہ کیا جادو کیا ہے, اور میں نے سوچا کہ علی کے بارے میں محمد کیا کیا کرتے تھے. تو میرا غصہ اور زیادہ تیز ہو گیا اور میں نے اس دروازے کو زور سے دھکا دیا. اللہ اکبر. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے, کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت اطہار علیہ السلام. اس نے اعتراف کیا کہ میں نے علی اور محمد کی باتوں کو یاد کیا تو میرے اس غصے میں شدت پیدا ہوئی اور میں نے دروازے کو دھکا دے دیا. یہ وہی بغض ہے جو کربلا میں حسین کو آواز آ رہی ہے, ہم تمہیں تمہارے بابا کے بغض میں قتل کرنا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. وہ منزل, وہ مقام بھی آیا کہ حسین تنہا کربلا کے میدان میں کھڑے ہیں, کوئی ناصر و مددگار نہیں ہے. جس طرف نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں, ارے انصار کو دیکھا تو شہید, اولاد کو دیکھا تو شہید, جہاں نظر جاتی ہے شہادت ہے. ایک مرتبہ حسین کا آخری وقت آتا ہے, گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے, زمین پہ تشریف لائے. حسین کو ظالم نے کند خنجر سے ذبح کیا ہے. عجیب روایت میں الفاظ لکھے ہوئے ہیں, میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں گا اور مجلس تمام ہو جائے گی. امام حسین کربلا کے میدان میں آپ نے دیکھا کہ کسی بھی لاشے پہ اس کی گردنیں نہیں ہیں, گردنوں کو لاشوں سے جدا کر لیا گیا. ایک مرتبہ رات کا سناٹا, زینب لاشوں کے درمیان اپنے ماجائے حسین کو پہچان رہی ہے, کوشش کر رہی ہے کہ میں پہچانوں حسین کہاں ہے. ایک مرتبہ کسی لاشے پہ بیٹھ کر بیٹھ کرنا شروع کر دیے, اے میرے ماجائے, ارے میری ماں نے بڑا چکیاں پیس کر پالا تھا. سید سجاد نے سوال کیا, اے پھوپھی زینب, ارے کیسے پہچانا, ان لاشوں پہ سر نہیں ہے, ان لاشوں کے درمیان یہ لاشا حسین کا ہے, آپ نے کیسے پہچانا. غم مقتل میں سارے لاشوں کے درمیان تھی. میں نے دیکھا کہ ایک کبوتر اپنی چونچ میں چند پانی کے قطرے لاتا ہے, ایک کٹی ہوئی گردن پہ ڈال دیتا ہے. ارے میں سمجھ گئی یہ لاشا کسی اور کا نہیں ہے, میرے ماجائے حسین کا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ربنا قضائه وتسلیما لامره. بارہ الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ قبول فرما. آمین. یا اللہ, محمد و آل محمد کے صدقے تو نے سرکار سید الشہداء کی مجلس کا جو ثواب رکھا ہے حاضرین کو عطا فرما. آمین. اس دنیا, اس جہان میں جہاں جہاں اہل بیت اطہار علیہ السلام سے محبت کرنے والے موجود ہیں, ان کے جان و مال, عزت و آبرو کی حفاظت فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عنایت فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں بہترین روزگار عطا فرما. پروردگار جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل مرحمت فرما. یا اللہ, تجھے واسطہ اپنے ان پہاڑوں کا, تجھے واسطہ اپنی اس قدرت کے جلووں کا, پروردگار تجھے اپنے عز و جلال کا واسطہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے صدقے میں ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں حضرت کے غلاموں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.